جی اچھا ملک صاحب، میں جرنلسٹک پوائنٹ آف ویو سے آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ یہ کتنی بڑی ذمہ داری تھی، جبکہ ہم نے ایک جانب دیکھا کہ جو گودی میڈیا تھا وہ جھوٹ کا پرچار کر رہا تھا، لیکن پاکستانی میڈیا نے جو نریٹو وارفیئر کا ایلیمنٹ ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے سچ بولا، حقائق بیان کیے اور پوری دنیا کو بھارت کا مکروہ چہرہ دکھایا اور نریٹو وارفیئر کے ایلیمنٹ میں بہت اہم رول پلے کیا۔ پاکستانی سارے میڈیا نے بہت اچھی ذمہ داری کا مظاہرہ کیا، اور ایک جو بہت بڑا فیکٹر تھا اس سارے معاملے کے اندر وہ پاکستانی قوم کی یونٹی تھی۔ 25 کروڑ لوگ جو تھے نا وہ ایک بند مٹھی کی طرح یوں کھڑے تھے کہ انڈیا کے مقابلے میں کوئی تقسیم نہیں تھی کہ نون لیگ کون ہے، پیپلز پارٹی کون ہے یا پی ٹی آئی کون ہے، بلکہ ٹویٹر بند تھا پاکستان میں کہ پی ٹی آئی کے ڈسپیوٹ کی وجہ سے۔ تو اس زمانے میں پیک وار کے اندر ٹویٹر کو کھول دیا گیا تھا، کیونکہ پی ٹی آئی بھی ہو یا کوئی اور ہو، پاکستان کے لیے سارے یوں جم کے اکٹھے تھے کہ کوئی بھی خطرہ آئے گا، چیلنج آئے گا تو ہم سب اکٹھے۔ میڈیا کے حوالے سے بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ میڈیا سارے نے بہت اچھا کام کیا اس زمانے میں، کوئی ارریسپانسبل ایلیمنٹ نہیں تھا، بڑی ذمہ داری کے ساتھ سارے حقائق بیان کرنے کی کوشش کی گئی۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ سما بہت ایکسیپشنلی اچھا پرفارم کیا اس زمانے میں۔ شاید بارڈر ایریاز کے اندر جتنے پروگرام سما نے کیے اور سما کی نیوز میں جتنی ڈیٹیل کوریج کی، سما کے ڈیجیٹل فورم سے جتنی اس کی تفصیلی کوریج کی گئی، شاید کسی اور ٹی وی چینل نے پاکستان میں اتنی ڈیٹیلڈ کوریج کی نہیں۔ وہ ہم نہ صرف واگا بارڈر ہو یا وہ گڈا سنگھ پورہ والا بارڈر ہو قصور کے ساتھ، بلکہ ان ایریاز میں گئے تھے سارے سیالکوٹ میں اور باقی جگہوں پہ جہاں پہ بڑی صورتحال تناؤ والی تھی ان دنوں کے اندر، وہ تمام بارڈر ایریاز کی کوریج بھی کی، کہاں کہاں فورسز ہماری ڈپلائڈ ہیں، کہاں وہ آئی بال ٹو آئی بال ایک کانٹیسٹ والی پوزیشن تھی کہ لائن کے ایک طرف پاکستانی فوج کے سپاہی بندوق یا ہتھیار لے کے کھڑے ہیں اور وہاں سے کچھ 100 گز کی دوسری دوری کے اوپر ہمیں انڈین آرمی نظر آ رہی ہے۔ تو وہ تمام چیزیں سما نے دکھائی اور بڑی رسپانسبلی دکھائی۔ اور پھر جب ہماری بیسز کو انہوں نے، ان کے بعد مسائل تھے جو ہماری بیسز کے قریب آ کے گرے یا کسی بیس کے قریب آ کے لگا، تو وہ بھی ہم نے رپورٹ کیا۔ یہ نہیں کہا کہ یہاں کچھ ہوا ہی نہیں ہے، لیکن ہماری طرف سے کچھ ایسا جھوٹا پروپیگنڈا نہیں کیا گیا کہ وہ لاہور بیس کی طرح ہم کہتے ہیں کہ دہلی کی جو بحری بندرگاہ ہے وہ ہم نے تباہ کر دی ہے۔ کوئی ایسے فیک قسم کے کلیم پاکستانی میڈیا پہ نہیں ہے، بلکہ جو ایونٹ ہو رہا تھا فتح میزائل نے جا کے اگر کسی جگہ کو ہٹ کیا تو وہی دکھایا گیا۔ ایئر فورس نے جہاں پہ ان کی 16 ایئر بیسز کو ہٹ کیا تو 16 ایئر بیسز کے ناموں کے ساتھ تفصیل کے ساتھ بتایا گیا کہ ان ایئر بیسز کو ہٹ کیا گیا۔ جہاز گرانے کی بھی تفصیل تھی، تو وہ تو شاید پاکستانی میڈیا کی رپورٹ سے زیادہ یو ایس پریزیڈنٹ ٹرمپ کے بیانات نے پوری دنیا میں اسٹیبلش کر دی ہے کہ وہ پاکستانی فضائیہ نے اس وقت بھارت کے کتنے جہاز مار گرائے تھے۔ خود رافیل کمپنی نے تصدیق کر دی کہ ان کے جہاز مار گرائے۔ تو ایک نیا، آئی تھنک نیو نارمل کا نام تو انڈیا لیتا ہے، لیکن نیو نارمل مئی 2025 میں مارچ کا حق میں پاکستان نے اسٹیبلش کر دیا۔ وہ سچائی کے ساتھ بھی کیا اور ڈٹرمنیشن کے ساتھ بھی اور پوری قوم کی یونٹی کے ساتھ بھی۔ ٹھیک ہے ملک صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا۔ بابر علاؤدین صاحب اور حارث نواز صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں، ان کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں۔ حارث صاحب، آپ دونوں کا بہت شکریہ کہ آپ نے سما کے لیے وقت نکالا۔ حارث صاحب، میں آپ کی طرف آؤں گی۔ اب چونکہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بڑے خوبصورت انداز میں جو 1 سال پہلے کی جو میموریز تھی وہ شیئر کی، اور بلکہ صرف بتایا نہیں ہے بلکہ دکھایا بھی ہے، وہ ویژولز بھی دکھائے ہیں کہ کس طرح سے پاک فوج نے اپنا کردار نبھایا اور کہاں کہاں کیسے کیسے دندان شکن جواب دیا۔ کیا اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں، یہ کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان خطے میں ایک سٹیبلائزنگ فورس، جبکہ بھارت جو ہے وہ ڈی سٹیبلائزنگ ایکٹر کے طور پر ابھرتا جا رہا ہے؟ دیکھیں، پاکستان نے یہ آج نے بڑی کلیئر بات کی ہے کہ نیٹ سٹیبلائزر فورس جو ہے نا وہ پاکستان ہیز بیکم، اور وہ اس کی وجہ یہی ہے کہ انڈین جس طریقے سے فالس فلیگ آپریشن کیا، 10 منٹ میں ایف آئی آر کاٹ دی، جو کہ بہت ٹائم لگتا ہے، نہ انویسٹیگیشن کی نہ انکوائری کی۔ آج 1 سال گزر گیا اور اس کی رپورٹ کہاں چلی گئی کوئی پتہ نہیں، کہاں سے وہ لوگ آئے تھے، کون لے کر آئے تھے، کیسے آئے تھے، کتنا 400 کلومیٹر کا فاصلہ کیسے طے کیا تھا، زمین نکل گئی، آسمان میں چلے گئے، کہاں گئے وہ نہیں پتہ چلا۔ اور پھر آپ نے ایک ایک پروف کیا کہ آپ انتہائی ارسپانسبل امیچور نیوکلیئر اسٹیٹ ہیں، جو آپ نے سوچے سمجھے بغیر ایک فالس فلیگ آپریشن کر کے آپ نے ایک ہمسایہ نیوکلیئر ملک کے اوپر اٹیک کر دیا وداؤٹ ریئلائزنگ اس کے کانسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں۔ لڑائی کے ڈائنامکس کا نہیں پتہ ہوتا کہ اس ریجن کا اس پر کیا افیکٹ ہوتا، گلوبلی کیا ہوتا، اور خدا نہ خواستہ کیٹاسٹرافک افیکٹ کیا ہو سکتے ہیں، وہ آپ نے نہیں دیکھے۔ اور پھر اس کے بعد جب فیلڈ مارشل عاصم نے پوری قوم کو یکجا کیا، اکٹھا کیا، اور جس طریقے سے آپ کو کرشنگ ڈیفیٹ دی،
آپ کے 8 جہاز ایئر فورس نے گرا دیے، آپ کی ایئر فورس گراؤنڈ ہو گئی، ہم نے ایئر ڈومیننس کر لیا. ہمارے فتح بند نے جو آپ کا حال کیا، S-400 جو آپ کے میزائل سسٹم کی بیٹریز وہ اڑا کے رکھ دی، ہم نے آپ کے ایئر بیسز کو اڑا دی، جہاں جہاں سے آپ کے جہاز اڑ کے ہمارے سویلین لوگوں کو شہید کیا تھا وہ ہم نے آپ کا کر دیا. پھر آپ بھاگتے ہوئے ٹرمپ کے پاس گئے اور پھر دنیا میں آپ آئسولیٹ ہو گئے. پاکستان بیکیم دا نیٹ ریجن اسٹیبلائزر. اب پاکستان آسمان کی بلندیوں پر ہے، آپ زمین بوس ہوئے ہوئے ہیں، سمندر کی گہرائی میں دفن ہوئے ہوئے ہیں. آپ اپنی لیڈرشپ آپ کی اس طریقے سے کہ آپ اپنے فور لیڈرز کو، کمانڈرز کو فورس کرتے ہیں، چیف آرمی اسٹاف کو اور ایئر فورس کے، جاؤ جا کے بتاؤ. ابھی چیف ایئر اسٹاف ان کا کہتا ہے کہ ہم نے 13 جہاز گرائے. امیجن کریں ایک جہاز کا تم نے کوئی ڈبری دکھائی ہے، کچھ کر کے دکھایا. کس طریقے سے آپ یہ بات کرتے ہیں؟ اور پھر جس طریقے سے پاکستان نے انڈیا کا اور پوری قوم کھڑی ہوئی، وی فوٹ ایز اے نیشن. آپ کی فوج انٹرینڈ، ان پروفیشنل. پاکستان نے دنیا کو بتا دیا کہ پاکستان بہت رسپانسبل میچور نیوکلیر ملک ہے اور ہماری فوج بہت بیٹر ہارڈنڈ اور پروفیشنل ہے. اینڈ وی ڈڈ ناٹ بلیو ان پرووکیشن. ہم نے بہت رسپانسبلٹی دکھائی، ریسٹین شو کیا. لیکن جب آپ نے ہمارے انٹرنیشنل بارڈر کراس کرنے شروع کیے، پھر ہم نے آپ کے ساتھ وہ کیا جو آپ کی نسلیں یاد رکھیں گی. کشمیر میں آپ نے ایک دن میں آپ کے سارے بریگیڈ ہیڈ کوارٹر اڑا دیے، پوسٹیں اڑا دیں، آپ نے سفید جھنڈے کھڑے کر لیے. ٹرمپ کے بعد بھاگتے چلے گئے سیز فائر کے لیے. اس کے بعد جس طرح سے فیلڈ مارشل کی جب وائٹ ہاؤس گئے، وہاں میں ٹرمپ نے ڈیولپ لائکنگ کی. وڈ آلویز ریمبر ہم ان گڈ ورڈز کہ ویئر از اے فیلڈ مارشل، آئی لائک ہم، از اے گڈ گائے، از اے فائٹر. پاکستان آپ دنیا میں دیکھ لیں پیس میکر بنا ہوا ہے، پیس کے سالس کا کردار کر رہے. ایک سپر پاور اور ایران جو 47 ایئر سے آپس میں جو بات چیت نہیں کر رہے تھے، 2 جنگیں لگتے، ان کو سامنے بٹھا دیا. ابھی بھی آپ، کل بھی پریزیڈنٹ نے کہا کہ پاکستان کے کہنے پہ میں نے یہ دوسرا آپریشن جو تھا، جو اسٹریٹ آف ہرموز کو بلاک کیا تھا، میں نے وہ کھول دیا. یہ پاکستان کی دنیا میں عزت ہے. آپ کی عزت مٹی میں مل گئی. آپ کی لیڈرشپ جو جنگوازم میں بلیو کرتی ہے، جو صرف نعرے لگاتی ہے، کر کے دکھائے نا. اگر اب دوستوں کی بات کر کے آئیں، فیلڈ مارشل نے نہیں کہا کہ اگر آپ دوبارہ کریں گے تو ہم کا وہ حال کریں گے جو آپ کی نسلیں یاد کریں گی. 50 to 60% ہم آپ کا اکنامک اور ملٹری لاس کریں گے. آپ کے پیچھے جتنی ریفائنریز ہیں، انڈسٹریز ہیں، تب تباہ کر دیں گے. سائبر وار ہم نے ایک چیف آف ڈیفنس فورس کا ایک جو نیا سیٹ اپ بنایا ہے، اس میں تینوں سروسز چیف، راکٹ کمانڈ فورس، سائبر وارفیئر، الیکٹرانک وارفیئر، پھر لاجسٹکس، انٹیلیجنس، آل دے آر ٹوگیدر، تاکہ کوئی ڈیسیژن میکنگ اور امیڈیٹلی اس کے بعد جو ہم نے نیو نارمل کی بات بھی کی ہے کہ سوئفٹ، سڈن اینڈ ڈیسائسو ایکشنز، یہ ہم نے بتایا. اور آج یہ تینوں جو بالکل جنرل آپ کہہ دیں ایئر مارشل، حارث صاحب، آپ بالکل وہ ٹھیک انہوں کہہ رہے نے ہیں، بڑے اہم بڑی پوائنٹس آپ نے بیان کیے ہیں. ہمارے ساتھ رہے گا، ہمیں بابر علاؤدین صاحب نے بھی جوائن کیا، ان کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں. بابر صاحب، آپ کہیے گا کہ پوری دنیا نے دیکھا کہ کس طرح سے بھارت کو عبرتناک شکست کا سامنا کرنا پڑا. اس آپریشن بنیان المرصوص نے جو ریجنل بیلنس آف پاور ہے نا، اس پر بہت زیادہ گہرا اثر ڈالا ہے، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں جی، جہاں تک بیلنس آف پاور کا ذکر ہے، اس میں بالکل اثر ڈالا ہے، اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے. اور یہ حقیقت میں تکلیف ان کو یہ ہوتی ہے کہ دنیا کے سامنے یہ پورٹرے کرتے ہیں کہ یہ ایک ریجنل پاور ہے. دنیا کو یہ کہتے ہیں ہمیں سلامتی کونسل کا مستقل رکن بنائیں، ہمیں P5 میں ایڈ کر کے P6 کر لیں، کیونکہ ہم بہت بڑی فوجی طاقت ہے، بہت بڑا ملک ہے، پورے ریجن میں ہماری بالادستی ہے. مگر ہم نہ ان کی بدماشی چلنے دیتے ہیں، نہ ان کی بالادستی کو مانتے ہیں. جب یہاں پر ان کے ساتھ ہمسائے میں بیٹھا ہوا ایک ملک ہر وقت ان کو للکارتا ہے، اور جب ایسی حرکت کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کو منہ کی کھانی پڑتی ہے، تو دنیا میں ان کے پلے کچھ نہیں رہتا. تو بیلنس آف پاور تو پاکستان نے الحمدللہ ویسے ریسٹور کر دیا ہے. ہندوستان اس خطے کی کوئی بڑی پاور نہیں ہے. ایک سائز میں بڑے ہو جانا یا آبادی میں بڑے ہو جانا یہ کوئی معنی نہیں رکھتا. معنی کیا رکھتا ہے کہ آپ کی کیپیبلٹی کیا ہے، آپ کے اندر ریزیلینس کتنی ہے، آپ کے اندر پروفیشنلزم کتنا ہے، اور ضرورت پڑنے پہ آپ کس طریقے سے ڈیلیور کرتے ہیں. جب بھی ٹائم آیا، جب بھی ضرورت پڑی، یہ ڈیلیور نہیں کر سکے. تو اس طرح کی باتیں کر دینا، اس سے حاصل کچھ نہیں ہوتا. یہ دنیا بھی اس پہ بہت مطمئن ہے،
इस खित्ते के बड़े बड़े मालिक मुतमिन है कि पाकिस्तान की सूरत में एक बैलेंसिंग एक्ट यहाँ पर इस खित्ते में मौजूद है। जस्ट इमेजिन कि अगर पाकिस्तान इनके सामने इस तरीके से ना खड़ा होता, तो जो इनकी फितरत और नेचर है, जिस तरह की इनकी ज़हनियत है, तो फिर ये खित्ता महफूज रह सकता था इनसे? ये तो कभी भी महफूज नहीं रह सकता था। ये तो फिर अभी भी ये कहते हैं कि जी अखंड भारत और पता नहीं महाभारत और क्या क्या अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, फिर तो ये पूरा खित्ता इनके दस्तरस में होता। पाकिस्तान इनके सामने एक ऐसी दीवार है अल्हम्दुलिल्लाह जिसको ये कभी भी अबूर कर ही नहीं सकेंगे। और अभी आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारी चीजें जो हमने देखी, जो DGISPR ने तफसील से बताई, मेरे ख्याल उस इतने तफसीली रन डाउन के बाद तो किसी किस्म का डाउट को रहना नहीं चाहिए कि पाकिस्तान की कैपेबिलिटी क्या है और इस रीजन में बैलेंस ऑफ पावर हमने किस तरीके से उसको इंश्योर किया हुआ है। और हिंदुस्तान अभी कोई बिल्कुल ऐसी बाबर बड़ी साहब, पावर आज नहीं है। की प्रेस बातें कॉन्फ्रेंस शुरू के कर बाद तो सकते बहुत सी जब भी चीजें ऐसी हैं जो कि वाजे हो चुकी हैं। सुमेरा भी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। सुमेरा, मैं आपकी तरफ आऊंगी। सुमेरा, चूंकि आज की जो ब्रीफिंग थी उसमें बड़ा खूबसूरती से सब कुछ बयान किया गया, बताया गया, और अब पाकिस्तान एक साल पहले वाला पाकिस्तान नहीं रहा, बल्कि एक साल के अंदर बहुत सी तब्दीलियां आई हैं और बहुत कुछ हासिल कर चुका है पाकिस्तान। तो क्या मैं चाहूंगी कि आप इस पर कमेंट कीजिएगा। पाकिस्तान फ्यूचर वॉरफेयर में साइबर हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, ड्रोन वॉरफेयर हो, डिफेंस हो या फिर स्पेस सर्विलेंस, ये जितने भी शोबे हैं, भारत पर टेक्नोलॉजिकल एज हासिल करने के लिए क्या पाकिस्तान जो है अब इन तमाम शोबों में भी इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है? जी बिल्कुल, आपकी बात ठीक है। और जैसे अभी बाबर साहब ने कहा कि इतने तफसीली रन डाउन के बाद जो कि DGISPR जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने आज प्रेजेंट किया, उनके साथ ट्राई सर्विसेज के टॉप के नुमाइंदे जो थे मौजूद थे, इसमें डी कैसे और एडमिरल बैठे हुए थे, और ये वही टीम है जिन्होंने पिछले साल ललकार कर उनको बताया